آج کے اس جائزے میں ہم سیدھا 4000 سال پیچھے جا رہے ہیں، ایک ایسی تاریخ جس نے ایک بنجر ریگستان کو آج کے دور کے سب سے بڑے اور شاندار اجتماع میں بدل دیا۔ تو چلیے بغیر کسی تاخیر کے اس سفر ایمان کی شروعات کرتے ہیں۔ ذرا تصور کریں، آج سے 1300 سال پہلے کا وقت۔ کوئی انٹرنیٹ نہیں، کوئی فون نہیں، حتیٰ کہ سفر کے جدید ذرائع بھی نہیں۔ اور پھر بحیرہ احمر کے کنارے اور عرب کے تپتے ریگستان کی بیچوں بیچ ایک صدا گونجتی ہے، لبیک اللہم لبیک، یعنی میں حاضر ہوں اے اللہ، میں حاضر ہوں۔ یہ پکار اتنی طاقتور تھی کہ اس نے دنیا بھر میں بکھرے انسانوں کو جغرافیائی اور سماجی حدوں سے نکال کر ایک ہی مرکز پر لا کھڑا کیا۔ اسے کہتے ہیں اصل روحانی کشش۔ اور حیرت کی بات تو یہ ہے کہ 13 صدیاں گزر جانے کے بعد بھی آج ہر سال لاکھوں لوگ بنا کسی مرکزی انتظام کے خود بخود ایک جگہ جمع ہوتے ہیں۔ سمندروں، پہاڑوں اور برے اعظموں کو پار کر کے آنے والی یہ قافلے ایک ایسا منظم مگر غیر منظم اجتماع بناتے ہیں جس کی پوری انسانی تاریخ میں کوئی دوسری مثال ملنا ناممکن ہے۔ اب اس عظیم اجتماع کی بنیاد کو سمجھنے کے لیے دیکھتے ہیں پہلا حصہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائشیں۔ ہم بات کر رہے ہیں 4000 سال پرانے عراق کی، ایک ایسا دور جب چاروں طرف پجاریوں اور بت پرستی کا راج تھا۔ اس ماحول میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سفر دراصل کٹھن آزمائشوں کا ایک نہ رکنے والا سلسلہ تھا۔ جوانی میں بت پرستی سے انکار کیا تو انہیں دہکتی آگ میں ڈال دیا گیا۔ اس آگ سے بچ نکلنے کے بعد انہوں نے فلسطین، مصر اور عرب کی طرف ہجرت کی۔ زندگی بھر کی ان مشقتوں کے بعد بڑھاپے میں جب اولاد کی امید بالکل ختم ہو چکی تھی تو انہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی صورت میں ایک بیٹا عطا ہوا۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی۔ ان کا سب سے بڑا اور حتمی امتحان ابھی باقی تھا، اپنے اسی اکلوتے اور لاڈلے بیٹے کی قربانی کا حکم، اور وہ اس کڑے امتحان میں بھی پورے اترے۔ جس کے بعد ہم آتے ہیں دوسرے حصے کی طرف، کعبہ اور عالمی پکار۔ ان تمام کٹھن آزمائشوں سے کامیابی سے گزرنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بنی نوع انسان کا رہنما بنا دیا گیا اور انہیں ایک عالمگیر تحریک کا مرکز قائم کرنے کا کام سونپا گیا۔ یہی مرکز آج کعبہ کہلاتا ہے۔ باپ بیٹے نے مل کر مکہ میں اس کی بنیاد رکھی۔ اب یہاں ایک بات سمجھنا بہت ضروری ہے، یہ عمارت محض کوئی عام سی عبادت گاہ نہیں تھی، یہ پہلے دن سے ہی ایک عالمی تحریک کا مرکز تھی، تاکہ لوگ یہاں جمع ہوں، ایک اللہ کی عبادت کریں اور پھر یہی پیغام لے کر اپنے اپنے ملکوں اور علاقوں میں واپس لوٹ جائیں۔ کعبہ کی تعمیر مکمل ہونے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جبل عرفات پر کھڑے ہو کر جو پکار لگائی وہ تاریخ میں امر ہو گئی۔ انہوں نے کہا، اے اللہ کے بندو، اللہ کے گھر کی طرف آؤ، زمین کے ہر گوشے سے، نزدیک سے یا دور سے، پیدل یا سوار ہو کر۔ اب ذرا سوچئے، آج کے دور کے حاجی جب لبیک پکارتے ہیں تو دراصل وہ 4000 سال پہلے دی گئی اسی تاریخی پکار کا جواب دے رہے ہوتے ہیں۔ بالکل ایسا لگتا ہے جیسے ان کے درمیان وقت کا کوئی فاصلہ رہا ہی نہ ہو۔ اب بڑھتے ہیں تیسرے حصے کی جانب، احرام اور مکمل برابری۔ تو اب آتے ہیں ایک عام حاجی کے موجودہ سفر کی طرف۔ مکہ کی اس مقدس حدود میں داخل ہونے سے پہلے ہر زائر کو ایک خاص حالت اختیار کرنی پڑتی ہے جسے ہم احرام کہتے ہیں۔ دیکھیے، یہ کوئی عام سی رسم نہیں ہے، بلکہ ایک زبردست روحانی تبدیلی کا آغاز ہے۔ احرام دراصل وہ 2 انسلے چادریں ہیں جو انسان کے اندر سے ہر طرح کی دنیاوی آرائش، غرور اور انا کو جڑ سے اکھاڑ پھینکتی ہیں۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لباس ہے۔ اس حالت میں سر کھلا رکھنا ہوتا ہے، خوشبو نہیں لگائی جا سکتی اور بال یا ناخن کاٹنے سے بھی پرہیز کرنا پڑتا ہے۔ مقصد بالکل صاف ہے، انسان کی میں اور اس کے تکبر کو مکمل طور پر ختم کر دینا۔ اگر ہم اپنی عام دنیاوی زندگی پر نظر ڈالیں تو ہمیں کیا نظر آتا ہے؟ الگ الگ زبانیں، بادشاہ اور فقیر کا فرق، مہنگے برانڈز کے کپڑے اور ایک گہری سماجی تفریق، ہے نا؟ لیکن احرام کی حالت میں یہ سب کچھ مٹ جاتا ہے۔ کیا بادشاہ، کیا عام سا مزدور، سب ایک ہی جیسے سادہ لباس میں کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہوتے ہیں۔ یہاں آپ کا بینک بیلنس یا آپ کا رتبہ کوئی معنی نہیں رکھتا۔ یہاں انسانی برابری اپنی سب سے خالص اور خوبصورت شکل میں نظر آتی ہے۔ اور اگر اسی برابری کو ہم آوازوں کے آئینے میں دیکھیں تو منظر اور بھی دل فریب ہو جاتا ہے۔ تصور کریں، کوئی عربی بولتا ہے، کوئی چینی، کسی کی زبان روسی ہے تو کوئی افریقی۔
لیکن ان سب بولیوں کے فرق کے باوجود لاکھوں کے مجمع سے صرف ایک ہی مشترکہ عربی صدا گونجتی ہے، لبیک اللہم لبیک۔ زبانوں اور نسلوں کا یہ زبردست تنوع جس طرح ایک ہی عقیدت کے سائے میں متحد ہوتا ہے، سچ مانے پوری دنیا میں اس کی کوئی دوسری مثال نہیں ہے۔ تو اب چلتے ہیں چوتھے حصے کی طرف، حج کے مناسک یعنی قدیم قدموں پر چلنا۔ مکہ پہنچتے ہی اصل عبادات کا آغاز ہو جاتا ہے، لیکن یاد رکھیں یہ صرف کچھ بنے بنائے اصول یا قوانین نہیں ہیں۔ در حقیقت یہ ان عظیم تاریخی واقعات کی جیتی جاگتی ریہرسل ہے جو ہزاروں سال پہلے اسی زمین پر ہوئے تھے۔ زائر مکہ پہنچ کر کعبہ کی دہلیز کو چومتا ہے اور طواف شروع کرتا ہے۔ کعبہ کے گرد یہ چکر لگانا دراصل اپنے رب کے حضور محبت اور شدید عقیدت کے اظہار کی ایک قدیم ترین رسم ہے، اور پھر اسی طواف کے بعد مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے۔ طواف مکمل کرنے کے بعد باری آتی ہے سعی کی، یعنی صفا اور مروہ کی پہاڑیوں کے درمیان تیزی سے چلنا یا دوڑنا۔ یہ عمل اس بات کی یاد دہانی کرواتا ہے کہ ایک انسان اپنے پیدا کرنے والے کے حکم پر زندگی بھر یوں ہی بھاگ دوڑ کرتا رہے گا اور اپنی کوششوں میں کبھی کمی نہیں آنے دے گا۔ یہ مسلسل جد و جہد کی ایک شاندار علامت ہے۔ اب حج کے سب سے اہم اور منظم مرحلے کو دیکھتے ہیں، جسے ہم 5 سے 6 دن پر محیط ایک سخت کیمپ لائف کہہ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے مینا کی خیمہ بستی میں قیام ہوتا ہے، پھر حاجی عرفات کے میدان کا رخ کرتے ہیں جہاں پورا دن دعاؤں میں گزرتا ہے اور ایک اہم خطبہ سنا جاتا ہے۔ رات ہوتی ہے تو مزدلفہ کے کھلے آسمان تلے پڑاؤ ڈالا جاتا ہے۔ اگلی صبح واپسی مینا کی طرف ہوتی ہے جہاں شیطان کو کنکریاں ماری جاتی ہیں، قربانی کی جاتی ہے، سر کے بال منڈوائے جاتے ہیں اور پھر مکہ جا کر ایک آخری الوداعی طواف کیا جاتا ہے جس کے ساتھ یہ کٹھن سفر اپنی تکمیل کو پہنچتا ہے۔ اس پوری کیمپ لائف میں مینا کے مقام پر شیطان کو کنکریاں مارنا یعنی رمی کرنا ایک خاص اہمیت رکھتا ہے، اور یہ کوئی عام سا جسمانی عمل نہیں ہے۔ حاجی بالکل اسی جگہ کھڑے ہو کر پتھر مار رہے ہوتے ہیں جہاں ہزاروں سال پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شیطان کے وسوسوں کو دھتکارتے ہوئے اسے کنکریاں ماری تھیں۔ یہ دراصل اپنے اندر کے شیطان اور باہر کی ہر طرح کی برائیوں کو خود سے دور پھینکنے کی ایک بہت ہی طاقتور نشانی ہے۔ ویسے آپ کو معلوم ہے کہ مینا کا یہ مقام کتنی بڑی تاریخی تبدیلی کا گواہ رہا ہے۔ اسلام سے پہلے عرب کے مختلف قبیلے یہاں صرف اس لیے اکٹھے ہوتے تھے تاکہ اپنے خاندانی رتبے کی رعب جمائیں، دوسروں کا مذاق اڑائیں، جس سے اکثر بڑی بڑی جنگیں چھڑ جایا کرتی تھیں۔ لیکن ذرا دیکھیے، اسلام نے اس جگہ کا نقشہ ہی بدل دیا۔ وہی میدان جو پہلے فخر اور غرور کا اڈا تھا، آج وہاں لاکھوں لوگ باہمی احترام، سچے بھائی چارے اور صرف ایک اللہ کی حمد و ثنا کے لیے جمع ہوتے ہیں۔ کیا کمال کی ٹرانسفارمیشن ہے نا؟ اور اب ہم پہنچے ہیں آخری حصے کی طرف، ایک نئی شروعات۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس قدر تھکا دینے والے جسمانی اور جذباتی سفر کا آخر نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ تو سنیے، یہ صرف ایک سفر نہیں ہے، یہ روح کا ایک نیا جنم ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جو شخص سچے دل سے ان تمام مناسک کو ادا کر لیتا ہے، وہ اپنے ماضی کے تمام گناہوں سے بالکل ایسے پاک ہو کر لوٹتا ہے جیسے آج ہی پیدا ہونے والا کوئی معصوم سا نومولود بچہ ہو۔ یہ مکمل روحانی صفائی ہی تو وہ اصل انعام ہے جو اس طویل سفر کے بعد ملتا ہے۔ تو چلتے چلتے ایک بات ضرور سوچیے گا، اگر 4000 سال پرانی یہ زبردست روایت آج کے اس ماڈرن دور میں بھی ہماری انا کو کچل سکتی ہے اور لاکھوں لوگوں کو رنگ، نسل اور زبان کے فرق سے نکال کر مکمل برابری کے ساتھ لا کھڑا کر سکتی ہے، تو کیا ہم آج کی دنیا میں موجود اپنی روزمرہ کی سماجی تفریقوں اور نفرتوں کو ختم نہیں کر سکتے؟ اس زبردست روحانی بیداری اور اتحاد کی طاقت پر ضرور غور کیجیے گا۔ آج کے اس جائزے میں ہمارے ساتھ رہنے کا بہت بہت شکریہ۔